الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال للرجل الصالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، ایمان کے بدولت آدمی کی ساری زندگی کا رویہ، انداز، سبھی کچھ بدل جاتا ہے ایمان کے بدولت۔ اس کا طرز عمل ایمان کے بدولت بالکل اس زندگی سے مختلف ہوتا ہے جہاں ایمان نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ایمان والے کے فیصلے، ایمان والے کی زندگی ایمان کی بدولت کھربوں سال کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہوا کرتی۔ اور جس زندگی میں، جس معاشرے میں ایمان نہ ہو، ظاہر ہے ان کا طرز عمل بالکل ہی مختلف ہوتا ہے۔ مال کافر کے پاس بھی ہوتا ہے، مال مسلمان کے پاس بھی ہوتا ہے۔ مال مسلمان کے پاس بھی ہوتا ہے، کافر کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اب یہ مال کا استعمال ایمان کے بدولت، اس کا استعمال بالکل ہی مختلف ہو جاتا ہے۔ ایمان والا جب مال کو خرچ کرتا ہے تو آج کو صرف نہیں دیکھتا، کل کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ اور کافر جو مال کے ساتھ اس کا رویہ ہوتا ہے، اس کی نظر میں سارا مال جب خرچ ہوتا ہے، کماتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، وہ صرف آج کو سامنے رکھتا ہے، کل کو سامنے نہیں رکھتا۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مال کسی اچھے اور نیک آدمی کے پاس ہو، یہ مال بہت اچھا ہے، اور یہی مال کسی آخرت فراموش کے پاس ہو، جو آخرت کو بھولا ہوا ہے، جو آخرت کا منکر ہے، جو ایمان کی روشنی سے، حقیقت سے محروم ہے، اس کے لیے مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ ایک شخص کے لیے مال نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، اور ایک شخص کے لیے مال زحمت ہے، مصیبت ہے، عذاب ہے، فتنہ ہے تو مال۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، نعم المال للرجل الصالح، بڑا ہی بڑھیا مال ہے وہ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے۔
جو کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے. اور یہی مال بہت بڑا فتنہ ہے، بلکہ بس اوقات آپ یوں کہیے کہ نفرتوں کی بنیاد ہے. بھائیوں کے رشتہ خراب ہوا، بہنوں کا رشتہ خراب ہوا، خاندانوں کا رشتہ خراب ہوا، اپنے دشمن بنے تو کیا بات وجہ بنی؟ مال. مال ایسے پیارے بیگانے ہو گئے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں بھی اس سے دور ہو جاؤں گا. مال رکاوٹ بن گیا، دیوار بن گئی، نفرتوں کا اس نے دیوار کھڑی کر دی. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. نمازی ہے، حاجی ہے، روزے دار ہے، یہ مال کا فتنہ اس کی ساری عبادات کو بھی بہا لے گیا. یہ لگتا ہی نہیں ہے یہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے. مال تو اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے تو پھر تو مسلمان کا مزاج سخاوت کا بنتا ہے. اور اللہ ہزار بار نہ کرے آدمی اگر آخرت کو بھول جائے تو انتہائی درجے کا بخیل اور لالچی بنتا. انتہائی درجے کا بخیل اور لالچی بنتا، انتہائی درجے کا مال کا حریص بنتا. جو آخرت بھولا ہوتا ہے اس کے لیے مال اس کا معبود بنتا. اور جسے اللہ ایمان کی حقیقت دے دے اور جسے یہ یقین ہو جائے کہ زندگی وہ ہے، اس کا مزاج سخاوت کا بنتا ہے، وہ سخی ہوتا ہے. سخی اس لیے ایک وقت تھا مسلمانوں کا قومی مزاج سخاوت تھا. مسلمان کبھی بخیل نہیں ہوا کرتا. بخیل تو وہ ہو نا بھائی جسے یہ خطرہ ہو کہ مال خرچ کروں گا تو کم ہو جائے گا، جس کا ایمان ہی یہ ہو کہ خرچ کرنا کیا ہے، مال میں اضافہ کرنا. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اور یہ اضافہ کی اس اضافہ کرنے کا وعدہ اللہ کر رہا. بتائیے مسلمان بھی کبھی بخیل ہو سکتا؟ بلکہ میرے عزیزو کسی کو معاشی پریشانی ہو، رزق کی تنگی ہو، معاش کا مسئلہ ہو تو یہ وظیفہ اللہ نے دیا ہے، وہ صدقہ دینا شروع کر دے، اس کے معاش کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایسا وظیفہ کوئی نہیں بتا سکتا جو وظیفہ اللہ بتا سکتا ہے. جتنا با نتیجہ، جتنا پر اثر، جتنا ہی تاثیر اس وظیفے میں ہے، کوئی تجربہ کار اتنا وظیفہ نہیں بتا سکتا. وَيُرْبِ صَدَقَاتِ کوئی فقیر ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی محتاج ہے، کسی کی آمدنی تنگی ہے، صدقہ دے. اپنی حیثیت سے دے، روپیہ ہے تو روپیہ دے، 100 ہے تو 100 دے، اپنی حیثیت سے دے، صدقہ دے، سخاوت کا معاملہ کرے، پھر دیکھیے اللہ کیسے دیتا. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اللہ صدقات سے بڑھا دیتے. تو صاحب ایمان اس کا ایمان ہے تو مسلمان کبھی بخیل نہیں ہوا کرتا تھا. سخی اس کا مزاج ہوا کرتا، سخاوت اس کا مزاج ہوا کرتا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے
جب سورج نکلتا ہے اس کے دائیں اس کے بائیں دو فرشتے بھی نمودار ہوتے ہیں، دونوں دعائیں کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اور دے دے۔ دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو روک روک کے رکھتا ہے تو اس کا مال برباد کر دے۔ کون ہے جو روز فرشتوں کی دعا لے لے؟ کون ہے جو فرشتوں کی دعا لے لے؟ ہم اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں کراتے ہیں، کرانی چاہیے۔ اللہ والوں سے دعائیں کراتے ہیں، کرانی چاہیے۔ یہاں تو اللہ کے نبی فرما رہا ہے یہ عمل کر لو روز فرشتوں کی دعائیں ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک شخص کھیتوں میں گھوم رہا تھا، اس نے بادلوں کے ایک ٹکڑے کے اندر سے ایک شخص کی آواز سنی، وہ بادل چل رہا ہے، یہ بھی اس بادل کے نیچے چلنے لگا۔ ایک کھیت پہ جا کر وہ بادل رکتا ہے اور ایک آدمی وہاں تیار بیٹھا ہے پانی لگانے کے لیے، پانی سنبھالنے کے لیے، پانی استعمال کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ بادل وہاں برسا، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے پیچھے، وہاں برس کر بادل واپس۔ اس شخص نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس شخص سے پوچھا کیا عمل کرتے ہو کہ یہ اللہ کی مخلوق تمہاری خدمت کے لیے اتنی دور سے آئی؟ بادل بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، برسنے والا بارش کا پانی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، کیا عمل کرتے ہو کہ اللہ کی یہ مخلوق تمہاری خدمت میں لگی ہے؟ کہنے لگا اللہ مجھے جو اس کھیت سے دیتا ہے نا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کی ضروریات کے لیے، ایک حصہ دوبارہ اسی زمین میں استعمال کرنے کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کے راستے۔ ایک حصہ اسی مال کو دوبارہ ادھر لگا دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے، اور 1/3 اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ ایسا ہی ہوا کرتا تھا، مسلمان ایسے ہی کیا کرتے تھے اور بڑے دور اندیش ہوا کرتے تھے۔ آج کا خرچ کیا ہوا کل اللہ کے خزانوں سے واپس مل جائے گا، اور کئی گنا بڑھ کر ملے گا۔ یہاں بھی تو آپ لاکر میں جمع کرتے ہیں، وہاں تو کبھی ڈاکہ بھی پڑ جاتا ہے، کبھی چوری بھی ہو جاتی ہے، کبھی کرنسی گر بھی جاتی ہے، کبھی بارشیں بھی ختم کر دیتی ہیں، لیکن دور اندیش لوگ اللہ کے لاکر میں جمع کرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے میں اسے سنبھالتا ہوں، میں اسے پالتا ہوں۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ایسے پالتے ہیں جیسے تم اپنے بچھڑے کو پالتے ہو، اور پالتے پالتے اس صدقے کو پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ دور اندیشی، یہ عقل مندی، یہ سمجھداری ایمان کے بل بوتے پہ ملتی ہے نا۔
یہ عقل مندی، یہ دور اندیشی، یہ سمجھداری ایمان کے بل بوتے پہ ملتی ہے جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے، جو عقل مند آدمی ہوتا ہے، جو دور اندیش ہوتا ہے، جو واقعی روشن خیال ہوتا ہے۔ ہم بھی تو کچھ رقم سنبھال کے رکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں کم آ جائے گی، اور وہ مشکل بھی کتنی بھائی، اور کتنے دن کی زندگی کتنی ہے۔ تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، دور اندیش ہوتے ہیں، وہ ایک لمبی زندگی کے لیے اپنا سرمایہ محفوظ کر لیتے ہیں، اور کرتے بھی اس ذات کے پاس ہیں سبحان اللہ جہاں ضائع ہونے کا اندیشہ بھی کوئی نہیں، جہاں کمی کا خطرہ بھی کوئی نہیں، بلکہ اس ذات کا وعدہ ہے صرف آخرت میں کئی گنا نہیں دوں گا، اس دنیا کے اندر بھی جو رہا اسے مبارک کر دوں گا، یہاں بھی بڑھا دوں گا۔ تو بتائیے کوئی صاحب ایمان بھی بخیل ہو سکتا ہے؟ کیا مرد کیا عورتیں اس امت کی سخاوت ہی سخاوت تھی، لیکن جب سے مسلمانوں کا ایمانوں میں کمزوری آئی اور شیطان نے اپنا حصہ ڈال لیا، شیطان نے اپنا حصہ مال میں شامل کر لیا، اسراف، دکھلاوا، نام و نمود، شہرت، تبذیر، گناہوں کی جگہ پہ خرچ کرنا، جب شیطان نے جب سے اس مال میں اپنا حصہ ڈال دیا تو یہ مال والا مال کی برکتوں سے محروم ہو گیا۔ اب یہ مال جھگڑوں کا ذریعہ بن رہا، یہ مال بے سکونی کا ذریعہ بن رہا، یہ مال ٹوٹ پھوٹ کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ مال خاندانوں اور گھروں کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا انتشار کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس مال سے اولادیں جو پل رہی ہیں نہ وہ اللہ کی رہ رہی ہیں نہ ماں باپ کی رہ رہی، برکت جو نہیں رہی، اس لقمے میں برکت جو نہیں رہ رہی، فتنہ بن گیا۔ جب اس میں سخاوت تھی اللہ کے لیے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، سبحان اللہ، اللہ کی محبت میں یہ خرچ کرتا ہے، نہ برادری کی بنیاد پر، نہ رنگ نسل کی بنیاد پر، نہ وطن علاقے کی بنیاد پر، نہ کسی اور کی غرض اور مفاد کے پیش نظر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کیا کرتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے سخی، سبحان اللہ، بڑے سخی، اسلام کی خدمت میں ان کے مال کا بڑا حصہ ہے، اسلام کی اشاعت میں حفاظت میں ان کا بڑا حصہ ہے، بلکہ سچ کہوں ہمیشہ امت میں دو قسم کے لوگ رہے، اور دونوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روئے زمین پہ کوئی لوگ قابل رشک ہیں جنہیں دیکھ کر تم یوں کہو کہ کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا، تو وہ دو قسم کے لوگ، دو آدمیوں کے بارے میں کہا، بس دو آدمیوں کے بارے میں فرمایا کہ جنہیں دیکھ کر تم یہ کہو کہ کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا، جس پہ رشک کیا جا سکتا ہے، وہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا ایک وہ جسے اللہ نے اپنا علم عطا فرمایا، ایک وہ جسے اللہ نے اپنا علم عطا فرمایا اور پھر ساری زندگی اس علم کی خدمت میں، اس دین کی خدمت میں اس نے لگا دی ہو، یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ کہے کوئی کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا۔ دوسرا فرمایا دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا اور یوں خرچ کر رہا ہے اور یوں خرچ کر رہا ہے اور یوں خرچ کر رہا ہے اور یوں خرچ کر رہا ہے، فرمایا ایک یہ خوش نصیب ہے
جسے دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا. ایک مال والا، ایک علم والا. پوری نبی کی زندگی دیکھ لو، ان دو آدمیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قابل رشک ہیں، قابل غبطہ ہیں. کوئی آدمی تمنا کرے، آرزو کرے، رشک کرے، حسرت کرے، کاش کہ ایسا میرے اندر بھی ایسا ہوتا، میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا، میرے گھر میں بھی کوئی ایسا پیدا ہوتا. یہ دو آدمی. تو اس امت میں یہ دو طبقے ہمیشہ رہے. ایک نے مال لگایا، ایک نے مال لگایا، اور ایک نے اس دین کے لیے اپنی زندگیاں لگائی. دونوں کی برکت سے آج میں اور آپ مسلمان ہیں. ہاں، اس امت میں ہمیشہ یہ دو طبقے رہے. ایک طبقے نے اپنی زندگی لگائی، مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، مفادات نہیں دیکھے، اپنے اغراض نہیں دیکھے، اپنی زندگی نہیں دیکھی، بس زندگی لگا دی، اپنی لگا دی، اپنے بچوں کی لگا دی. ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں دینی اداروں کے اندر سبحان اللہ غضب کی ذہانت اور غضب کا حافظہ اچھا کما سکتے تھے. وہ لاکھوں سے زیادہ ہوشیار اور تیز، لاکھوں سے زیادہ ہوشیار اور تیز لوگ، لیکن سبحان اللہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں زندگی لگا دی. اور انہیں پتہ تھا کہ اس چٹائیوں پہ کچھ دنیا کا ملنا کچھ نہیں. پھر اپنے بچے کو بھی اسی راستے پہ لگا دیا، پھر اپنے پوتے کو بھی اسی راستے پہ لگا دیا. اور ایسا نہیں کہ اس کے پاس ذرائع نہیں تھے، ایسا نہیں کہ اس کے لیے مواقع نہیں تھے، لیکن یہ تو خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونا چاہتا تھا جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر روئے زمین پہ کوئی آدمی قابل رشک ہے تو وہ یہ ہے. اور دوسرا وہ خوش نصیب طبقہ ہے جس نے اپنا مال لگا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حضرت صدیق کے مال نے مجھے اتنا فائدہ پہنچایا، اتنا فائدہ پہنچایا، اتنا نفع پہنچایا، میں سب کا بدلہ دے چکا، صدیق کا بدلہ اب تک نہیں دے پایا. پھر اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ہم صدیق کو اتنا دیں گے کہ صدیق راضی ہی ہو جائے گا. تو اس طبقے میں جو دین زندہ رہا ہے نا اور آج تک زندہ ہے، ان دو طبقوں کی برکت سے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قابل رشک ہے. ایک نے دین کی خاطر زندگی لگا دی اور ایک نے اللہ کے دین کے لیے مال لگا دی. زکوٰۃ نہیں میاں، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو فرض ہے، یہ تو بخیل سے بخیل آدمی پر بھی فرض ہے، زکوٰۃ نہیں. مال کا پاکیزہ حصہ امت میں مسلمانوں نے لگایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی خوش نصیبوں لوگوں میں سے تھے، انہی خوش نصیبوں میں سے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بہت ساری ڈھیر ساریاں اشرفیاں لے کے آئے. اللہ کے نبی یوں بیٹھی ہوئی تھے، جھولی میں ڈالا، یوں اچھال رہا اور پھر اپنے ہاتھوں میں لیا اور یوں کر رہے، اور ساتھ یہ بھی فرما رہا عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی کر لے تیرا اللہ تو اسے ناراض نہیں ہوگا. اتنا خرچ کیا. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یہ مال کا خرچ نہ صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کی دین کے لیے خرچ کیا. اسراف نہیں تھا نا زندگی میں، اسراف نہیں تھا. جہاں مال میں شیطان اپنا حصہ ڈال لیتا ہے پھر دین کے راہ میں خرچ کرنے میں آدمی بڑا تنگ دل ہوتا ہے، پھر تو زکوٰۃ نکالنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر یہ دیکھتا ہے زکوٰۃ بھی وہاں دے دیں جہاں تھوڑا سا نام و نمود ہو جائے، جہاں تھوڑی سی شہرت ہو جائے، جہاں تھوڑی سی واہ واہ ہو جائے، جہاں لوگ تھوڑا استقبال کر لیں. اس لیے کہ پیش نظر ہے ہی دنیا. جب مال میں دنیا کا حصہ، جب مال میں شیطان کا حصہ ہو جاتا ہے، زندگی میں نام و نمود، نمائش،
ریا دکھلاوا، اللہ حفاظ فرمائے، اللہ حفاظ فرمائے۔ اس مال نے میرے عزیزو اتنے غلط رواج زندہ کر دیے جو پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ مال آئے اور ایمان نہ آئے تو شر پھیلتا، برائیاں پھیلتی ہیں، فتنے پھیلتے ہیں، رواج پھیلتے ہیں، گناہوں کو رواج ملتا ہے، رسموں کو رواج ملتا ہے، ایمان جو نہیں۔ تو وآت المال علی حبی، اللہ کی محبت میں مال دینے والا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسراف نہیں تھا کرنا۔ ایک دن ایک مانگنے والا آیا، اندر سے آواز سنی، بڑا شرمندہ ہوا، کس کے دروازے پہ آ گیا؟ کسی چراغ کے جلنے پہ آپ ناراض ہو رہے تھے، بڑا شرمندہ ہوا، کس کے دروازے پہ آ گئے؟ وہ باہر نکلے، اس کی مدد کی اور خوب 500 اشرفیاں دے دی۔ وہ دیکھنے لگا میرے کانوں نے کوئی دھوکہ تو نہیں کھایا، یہ آواز اندر میں آپ ہی کی تھی؟ کہاں میری تھی؟ کہا میں تو شرمندہ ہو رہا تھا، کس کے دروازے پہ آ گیا، یہ تو ایک چراغ میں ڈانٹ رہا ہے۔ کہنے لگے مجھے ڈر تھا کہ اس کا سوال اللہ مجھ سے نہ پوچھ لے، اور اس کا تو بدلہ اللہ مجھے خود دیں گے۔ یہ جو معاملہ ہے اندر کے معاملے میں بڑا فرق ہے، وہاں احتیاط ضروری ہے، وہاں حدود کا خیال ضروری ہے، اس کا بدلہ تو اللہ دے گا۔ تو مسلمانوں کا مزاج سخاوت کا رہا، غریب بھی سخی، امیر بھی سخی۔ غریب بھی احتیاط کر، بھیک نہیں مانگتا، اس لیے کہ بھیک مانگنے سے رزق اور دور ہو جاتا ہے۔ یہ ساری زندگی منگتا ہی رہتا ہے، یہ ساری زندگی منگتا ہی رہتا ہے۔ ہمارا دین مال والوں کو سخاوت سکھاتا ہے، غربا کو خودداری سکھاتا ہے۔ خوددار بنو، خوددار بنو۔ مال والوں کو سخاوت سکھاتا ہے اور محتاج اور ضرورت مندوں کو خودداری سکھاتا ہے۔ خوددار بنو۔ ہاتھ پھیلا دیا، دروازے بند ہونے لگے، رزق اور دور چلا جائے گا۔ ڈرے ساری زندگی نہ ہاتھ پھیلاتے رہو۔ تو مسلمانوں کا مزاج سخاوت کر، خرچ کرنے والے، کوئی اپنی آمدنی کا 10واں حصہ، کوئی 8واں حصہ، کوئی 6واں حصہ، کوئی 5واں حصہ، کوئی تہائی، جس کا دل جتنی سخاوت کی اجازت دے دے۔ کیا مرد کیا عورت۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا بہت ساری اشرفیاں بھیجی، باندی سے کہا اسے تقسیم کر دو، تقسیم کر دی ساری کی ساری۔ شام کو روزے کا وقت ہوا، کچھ گھر میں تھا نہیں، باندی کہنے لگی کچھ رکھ ہی لیتے افطار کے لیے۔ کہا تم نے بتایا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، ایسا مزاج سخاوت کا تھا، اور سمجھداری تھی نا بھائی، دور اندیشی تھی نا، ایمان جو بڑھیا تھا، اللہ نے عقل مندی خوب دے رکھی تھی کہ وہاں اکٹھا کر لو جہاں ضرورت زیادہ پڑے گی، وہاں جمع کر لو جہاں کام زیادہ آئے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے اس پہ تو فنا آ جائے گی، اس پہ تو فنا آ جائے گی، زمین یہیں رہ جائے گی نا، کاروبار یہیں رہ جائے گا، جو تجوریاں بھر کے رکھی یہیں رہ جائیں گی۔ وما عند اللہ باق، اور جو تم نے اللہ کے پاس جمع کرایا وہ محفوظ ہو گیا۔ ایک طالب علم اپنے استاد کے پاس سے جانے لگا، کہنے لگا کیا سیکھا ہے؟
اتنے بڑے عرصے ہمارے پاس ٹھہرے ہو، سیکھا کیا ہے؟ تو اس نے بہت ساری باتیں بتائیں. ایک یہ بھی بتائی، کہا دنیا والے جو چیز اپنی پسند کی رکھتے ہیں، بہت قیمتی سمجھتے ہیں، بہت بڑھیا سمجھتے ہیں، اسے خوب حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں. تو میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں کہ جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ بھی حفاظت کے لیے اللہ کے خزانے میں جمع کر دیتا ہوں، تاکہ کبھی فنا ہی نہ آئے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ما نقصت صدقۃ من مال. ارے مال میں صدقے سے کمی نہیں آتی. آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں؟ تجربہ کیا کہہ رہا ہے؟ سامنے کیا نظر آ رہا ہے؟ 10 کم ہو گئے 90 میں سے، 100 میں سے 10 کم ہو گئے، 90 رہ گئے. تو یہاں ایمان کام آئے گا نا. نبی کی بات صحیح ہے، نبی کی بات صحیح ہے، صدقے سے مال نہیں کم ہوتا. صدقے سے مال نہیں کم ہوتا. تمہارا 100 سے کام 100 کا ہی ہوا کرتا تھا، اب 90 سے اللہ وہ کام کرا دے گا جو 1000 میں بھی نہیں ہوتا تھا. تمہارا 100 وہاں خرچ ہوا جس کا کوئی نفع نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور تمہارا 90 وہاں خرچ ہوا، بس اوقات اس کا نفع سالہ سال اٹھاتا ہے. یوں برکت آ جاتی ہے، یوں مال بڑھ جاتا ہے، یوں مال میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کی بات سچ ہے. صدقے سے کہاں مال کم ہوتا. تو مسلمانوں کا مرد، عورت، امیر، غریب سب سخی ہوا کرتے، سخی ہوا کرتے. تبھی تو اس امت میں دین کے جتنے شعبے ہیں ان میں ہمیشہ بہار رہی ہے، ہمیشہ بہار رہی. مسلمان ان تمام شعبوں کو اپنے گھر کی طرح آباد کیا کرتے. ان کے اخراجات اپنی گھر کی طرح سمجھتے تھے. اب تو مسجدیں ویران ہیں، گھر آباد ہے. اخراجات نہیں ہیں. تو بھائی جب یہ بخل ہوگا تو پھر سچ کہہ رہا ہوں، معیشت سے اور معاش کی ساری برکتیں ختم ہو جائیں گی، ساری برکتیں ختم ہو جائیں گی. تو مسلمان اپنی آمدنی کا بڑا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، اور اللہ انہیں نوازا کرتے تھے. اللہ کریم کا ارشاد ہے، اور بہت بڑھیا ارشاد، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. تم اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو، تمہارے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کمثل حبہ، جیسے ایک دانہ، اس سے ایک دانے سے 7 کونپلیں نکلیں، 7 سنابل، اور ہر کونپل کے اندر کتنے نکلے لے؟ 100 دانے. 100 حبہ. اب ایک دانے سے 700 دانے نکلے. فرمایا تمہارے خرچ کرنے کی مثال بھی ایسی ہے، اللہ ایک پہ 700 گنا بڑھا کے دیتا ہے. فرمایا بس نہیں ہے، بس نہیں. اگر بیج اچھا ہے اور وہ زمین بھی زرخیز ہے، کیا مطلب؟ مال جو دیا تم نے وہ مال پاکیزہ ہے، اس میں حرام کا شیبہ بھی نہیں ہے،
حلال مال کمایا ہوا ہے، مال بھی پاکیزہ ہے، اور جس زمین پہ وہ خرچ کر رہے ہو وہاں صدقہ جاریہ ہی بہت ہے. وہ زمین جہاں خرچ کر رہے ہو اس کا نفع بھی بہت ہے. دو جگہ پہ دگنا ثواب ملتا ہے خرچ کرنے کا. ایک رشتہ دار ضرورت مند ہوں وہاں خرچ کرنے سے دگنا ثواب ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا، دوسرا صدقے کا، اور دوسرا جب اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرو گے جس سے دین کا نفع ہو تو ایک تو صدقے کا ثواب ملے گا، دوسرا دین کے زندہ کرنے کا ثواب ملے گا، دین کی حفاظت کا ثواب ملے گا، دین کی اشاعت کا ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا. فرما ایک دانہ بیج اچھا ہے اور زمین بھی زرخیز ہے، زمین بھی زرخیز ہے، اور پھر اس کے بعد زمین بھی زرخیز ہے اور پھر اس کی حفاظت بھی کی، اس بیج کی، اس زمین کی، کھیت کی حفاظت بھی کی، اسے ضائع نہیں ہونے دیا. تو اس بیج سے 700 دانے نکلے، اور یہ بس نہیں ہے، لگ رہا ہے بس نہیں ہے. اسی طرح مال پاکیزہ ہے، جہاں خرچ کیا وہ جگہ بہت بڑھیا ہے، جگہ بہت بڑھیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے اپنے اس صدقے کو ریا سے ضائع نہیں کیا، احسان جتلا کے ضائع نہیں کیا، نام و نمود کے لیے اسے ضائع نہیں کیا، اسے ریا سے بچایا، احسان سے بچایا. بس اوقات خرچ کرتا ہے آدمی ایسا لگتا ہے جیسے بڑا احسان کر لیا، سامنے والے کی بس اوقات عزت نفس مجروح کرتا ہے. ارے لینے والا میرا محسن ہے میاں، دینے والے کا کیا احسان ہے، وہ میرا محسن ہے، اس سے میری کمائی ہو رہی ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو میرے لیے یہ صدقہ جاریہ کہاں ہوتا، میرے لیے ایسی بڑی نیکیوں کا مواقع کہاں ملتا، ضائع بھی نہیں ہونے دیا. اللہ کریم فرما رہا ہے 101 سے 700 گنا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اپنے شاء شان اس کو بڑھا دیں گے. کتنا بڑھا دیں گے، کتنا بڑھا دیں گے. ایسی جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا 1 پہ 700، یہ کم از کم مقدار ہے. ورنہ اخلاص بڑھیا، مال بہت پاکیزہ، جہاں خرچ کر رہا ہے وہ جگہ بہت بڑھیا، تو اللہ رب العزت اسے کئی گنا بڑھا دے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز سے اللہ ترغیب دے رہے. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اس ذات کو کیا قرض لینے کی ضرورت، اس ذات کو کیا قرض لینے کی ضرورت. ارے میرے عزیزو، جو ذات پہاڑ گاڑ سکتی ہے، سمندر بہا سکتی ہے، دریا چلا سکتی ہے، اور آسمان نما یہ چھت بنا سکتا ہے، اس ذات کے لیے اس روئے زمین پہ دین کے مراکز بنانا، مساجد بنانا، دین کو گھر گھر پہنچا دینا کیا مشکل تھا، کیا مشکل تھا. لیکن یہ ساری چیزیں اس امت کے ذمہ لگا دی تاکہ اس امت کی عزت سعادت اور بڑھ جائے، اس کے نصیب اور بڑھیا ہو جائے. ورنہ جو ذات زمین پہ پہاڑ گاڑ سکتی ہے، سمندر چلا سکتی ہے، دریا بہا سکتی ہے، آسمان نما چھت بنا سکتی ہے، اس ذات کے لیے روئے زمین پہ اپنے گھر بنانا کیا مشکل، اس ذات کے لیے دین کے مراکز بنانا کیا مشکل تھا، اس ذات کے لیے گھر گھر اپنا دین پہنچا دینا کیا مشکل تھا. لیکن اللہ اس امت کو نوازنا چاہتا تھا، اس امت کے اقبال بلند کرنا چاہتا تھا، اس امت کے نصیب بڑھیا کرنا چاہتا تھا. اس لیے ذمہ داری اس امت کے لگا دی. کون زندگی لگائے گا، کون مال لگائے گا، کون مال لگائے گا. اور پھر اللہ انداز کیا کہہ رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کے قرض حسنہ دے دے.
کریم آدمی، شریف آدمی، نیک سیرت آدمی جب آدمی اسے قرض دیتا ہے تو بڑا مطمئن ہوتا ہے واپس مل جائے گا. ایسا ہی ہے نا، واپس مل جائے گا. اور وہ ذات تو کریموں سے کریم ہے، وہ ذات تو ایسی ہے. تو میرے عزیزو، جو لگایا ہے، جو خرچ کیا ہے، یقین رکھو بہت بڑھیا ہو کے ملے گا. فَيُضَاعِفَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. کئی گنا بڑھا کے مولا واپس کر دے گا. تو بتائیے ان ساری اللہ کی باتوں کے بعد بھی اور پیارے نبی کی سارے ان ارشادات کے بعد بھی کوئی آدمی بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں، بخیل وہی ہوگا، سخاوت سے محروم وہی ہوگا، خرچ کرنے سے تنگ وہ ہوگا جو آخرت فراموش ہے، جس کے مال میں شیطان نے اپنا حصہ باندھ رکھا ہے، جس کے مال میں شیطان نے اپنا حصہ باندھ رکھا ہے، پھر اس کے لیے یہ مال مصیبت بنے. اولادیں اللہ نہ کرے فرما بردار نہیں رہی، اللہ نہ کرے اس سے رشتے خراب ہوں، اللہ نہ کرے اس مال سے سرکشی آئے گی، اللہ نہ کرے اس مال کی نحوست سے زندگی میں حرام آئے گا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. میری امت کا بڑا فتنہ مال ہے، پھر مال مصیبت ہے. ورنہ یہ مال اللہ کا فضل بھی ہے. ایک صحابی آئے، چند غرباء حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مال والے تو کما گئے، یہ مال والے تو آگے نکل گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا دنیا کے اندر بھی اللہ نے مال دیا ہے، زندگی کے سہولیات میسر ہیں، اور اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مال کی نیکیاں کرتے ہیں. ہم تو نہیں کر پا رہے نیکی، فقر کی وجہ سے. یہ یہاں بھی سہولت سے رہ رہے، آگے بھی کمائی انہی کی زیادہ ہوئی. دیکھو رشک بھی کس چیز پہ کر رہا ہے، رشک بھی کس چیز پہ کر رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تم ان مال والوں کے برابر نیکیوں میں پہنچ جاؤ گے. اب ان غرباء نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا. لیکن وہ مال والے تو بھائی صاحب ایمان تھے نا، بڑے عقل مند تھے، بڑے دور اندیش تھے، بڑے روشن خیال تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے ان غریبوں کا یہ نسخہ دے دیا، انہوں نے وہ عمل بھی شروع کر دیا، انہوں نے وہ عمل بھی شروع کر دیا. اس لیے کہ جب مال میں سخاوت ہوتی ہے، مال میں جب سخاوت ہوتی ہے تو یہ مال سرکشی نہیں لاتا، یہ مال اللہ کی بندگی لاتا. جب مال میں سخاوت ہوتی ہے یہ مال اللہ سے دور نہیں کرتا، یہ مال اللہ کے قریب کر دیتا. انہوں نے بھی وہ عمل کرنا شروع کر دیا. پھر وہ غریب آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ عمل آپ نے ہمیں بتایا تھا، مال والوں نے بھی شروع کر دیا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. یہ مال اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. یہ مال پھر اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ عطا فرمائے. ایسا شخص قابل رشک ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے خوب مال دیا اور خوب خرچ کرنے والا ہے اللہ کے راستے، قابل رشک ہے. اللہ ایسی سخاوت دے دے اور اللہ کے راستے میں دل کی وسعت اور دل کی کشادگی نصیب فرما دے، یہ مال ٹینشن میں نہیں لائے گا. جو آج مال ٹینشن دیتا ہے نا، بہت ٹینشن دیتا ہے، بہت ٹینشن دیتا ہے، بہت پریشان کر رکھا ہے اس نے. آج نہیں تھا تو اتنی پریشانی نہیں تھی جتنا آیا ہے پریشان کر رکھا ہے. نہیں تھا تو اتنی بے سکونی نہیں تھی جتنا آیا ہے تو بے سکون کر دی.
نہیں تھا تو اتنی نفرتیں نہیں تھی گھروں میں، خاندانوں میں، جب سے آیا ہے جو آ گئی ہے، اس کے اندر سے خیر نکل گئی نا بھائی، اس مال کی بھلائی نکل گئی، سخاوت نکل گئی، اس مال کی نیکی نکل گئی، ورنہ مال تو اللہ کی نعمت ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، سخی بننا، یہ مال کی برائیاں ختم کر دیتا، مال کو پاکیزہ کر دیتا، مال کو برکت والا کر دیتا، مال کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ جتنی خرابیاں مال کے ساتھ آتی ہیں یہ مال اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو مزاجوں میں سخاوت ہو، اور اگر دل تنگ ہو رہا ہو تو اللہ کریم کہہ رہا ہے یہ سوچ لو کہ تمہیں یہ مال دیا کس نے، دیا کس نے میاں؟ تو میں بڑا ہوشیار ہوں، ارے عقل کس نے دی ہے؟ بڑی طاقت ہے، ارے میاں قوت بازو کس نے دیا ہے؟ تم تو اماں کے پیٹ سے یوں آئے تھے، نہ کچھ سمجھتے تھے، نہ چل پاتے تھے، نہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے تھے، نہ نفع نقصان کو جانتے تھے، یہ دیا کس نے ہے؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ اللہ کریم کہہ رہا ہے رزقنا ہم نے دیا ہے، اور یہ تو اس کا کرم ہے، دیتا بھی وہی ہے اور پھر کہتا بھی کیا ہے؟ مجھے ادھار دے دو، دیتا بھی وہی ہے، وہ کہتا مجھے ادھار دے دو، یہ تو اسی کی شفقت ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے۔ یہ قارون کہا کرتا تھا، قارون جب اس سے کہا اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کر، اللہ کے لیے خرچ کر، نماز پڑھتا تھا، وہ منافق تھا، موسیٰ علیہ السلام کے اٹھتا بیٹھتا تھا، نماز پڑھتا تھا اپنے انداز سے، جب خرچ کرنے کے بعد آئی تو بھڑک گیا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا اتنی محنت سے میں نے کمایا ہے، میری صلاحیتیں ہیں، میرا ہنر ہے، میرا کمال ہے، پھر میں خرچ کر دوں؟ پھر اللہ نے دکھایا مال کیا، وہ محل جو اس نے بڑے شان و شوکت سے بنایا تھا، جہاں اس نے صندوق بھر رکھے تھے خزانوں کے، جن صندوقوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی، اتنے بڑے خزانے، اتنے بڑے صندوق، اللہ نے اسی بھی زمین کو حکم دیا پھٹ جا، پھٹی، صندوق بھی گئے، وہ خود بھی گیا، پورا محل بھی زمین میں دھنس گیا۔ یہ وہ قارون ہے جو کہا کرتا تھا میں نے کمایا، یہ میرا ہنر ہے، یہ میری لیاقت ہے، یہ میری سمجھ بوجھ ہے۔ اور مومن کیا کہتا ہے؟ مومن کہتا ہے مولا تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے، تیرا دیا ہوا ہے، بس تو نظر کرم ہٹائے تو دنیا میرا تماشا دیکھے، تیری رحمت ہٹے دنیا میرا تماشا دیکھے۔ یہ تو نے ستاریت کا پردہ ڈال رکھا ہے، عزت دے رکھی ہے، کچھ دے رکھا ہے، ورنہ میری کیا اوقات؟ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور یہ اللہ نے دیا ہے دنیا کو برکت والا کرنے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے۔ تو میرے عزیزو، اس مال کے فتنے سے حفاظت ہے جب اسے اللہ کے لیے خرچ کرنے کا مزاج بناؤ، اس کے فتنے سے بچ جاؤ، اس کی مصیبت سے بچ جاؤ، اللہ برکت دے دے۔ یہ برکت ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی۔ ابھی میں وہاں تھا اسلام آباد کی طرف، ایک طالب علم ماشاءاللہ
کہنے لگے 3 سال میں ہمارے گھر میں 9 بچے ہوئے، بھائیوں کے سب کے، اور کہنے لگا 9 ہوئے اور ماشاءاللہ پہلے دن سے آخری دن تک ایک دن بھی ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑی، ورنہ تو پیدا ہونا بھی مشکل ہے، مرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ پیدا ہوتے ہیں تو لاکھوں لے لیتے ہیں، مرتے ہیں تو لاش بھی واپس کرتے ہیں، لاکھوں کا بل بھی بنا دیتے ہیں۔ بچتا نہیں ہے پیسہ، بچتا نہیں ہے، کام میں نہیں آتا۔ ہاں چند دن تک چوکیداری ضرور کرتے ہیں جمع کر کر کے، کام نہیں آتا، کام نہیں آتا۔ چند دن مزدوری کرتے ہیں، اکٹھا کرتے رہتے ہیں، نفع نہیں آتا۔ تو کیوں نہ ہو اس مال کو اللہ کے خزانوں میں جمع کر لے کہ جو بچ جائے اس سے نفع بھی اٹھائیں، اور جو محفوظ کر دیا وہ بھی آخرت میں کام آئے گا۔ یہ اللہ مال جو دیتا ہے یہ خرچ کرنے کے لیے دیتا ہے، اکٹھا کرنے کے لیے نہیں دیتا، خرچ کرنے کا مزاج۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی طرف سے جو ملا مال ہے اسے نعمت بناؤ، اسے اللہ کا فضل بناؤ، اسے اللہ کا انعام بناؤ، اور وہی تبھی ہوگا جب مال میں اپنے اللہ کو راضی کریں، جب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ بچوں کو بھی مزاج بناؤ، بچوں کا بھی مزاج بنایا کرو، ان کے ہاتھوں سے خرچ کرایا کرو، بچیوں کا مزاج بناؤ، خرچ کراؤ ان کے ہاتھوں سے۔ مسلمانوں کے بچے بچیاں سخی ہوا کرتے تاکہ اللہ نہ کرے بڑے ہو کر مال کی بنیاد پر یہ اپنوں سے جھگڑے نہیں، کہیں بیٹی کو وراثت نہیں مل رہی، کہیں بہن کو وراثت نہیں مل رہی، کہیں بھائیوں کو وراثت نہیں دے رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مال فتنہ، مال میں شیطان نے اپنا حصہ رکھ لیا ہے۔ مال مصیبت بنا ہوا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، بس اوقات یہ مال کی محبت ساری عبادت بہا کے لے جاتا ہے، سب ضائع ہو جاتا ہے۔ مال میں حق ہی نہیں دے رہا دوسروں کا۔ تو جو اللہ کا حق نکالے گا اور سخاوت کرے گا، سخی ہوگا، اللہ رب العزت اس مال کی محبت سے محفوظ فرمائے، اس مال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ رب العزت سے مال ہمارا اللہ کی طرف سے فضل بن جائے، نعمت مان جائے۔ اللہ سے یہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ مال کے فتنے سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ اے اللہ اس دنیا کو میرا غم نہ بننے دینا، اس دنیا کو میرا بڑا غم نہ بننے دینا، کہ غم لگا ہی دنیا کا ہے، لگا ہی مال کا ہے، غم ہی یہی ہے آج۔ اور ساری تعلیم کی غرض یہ دنیا بن رہی ہے، مال کمانا ہی مقصد بن گیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے، ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے، اور ایمان والا مزاج سخاوت نصیب فرمائے۔ سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی آدمی لوگوں کو بھی محبوب ہوتا ہے، سخی آدمی جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، اور بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ کے بندوں سے بھی دور ہوتا ہے، ہاں جہنم کے قریب ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو سخاوت ایمان کی خوبی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما. اے مولا کریم ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان والی صفات نصیب فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما. اپنا فضل فرما، کرم فرما، ہر گناہ سے بچنا آسان فرما، حادثات سے، سانحات سے، موذی اور دیرپا بیماریوں سے، وباؤں سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما. اے مولا کریم لقمہ حلال نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما، حرام سے ہمیشہ محفوظ فرما، مال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم ہمارے بچے بچیوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاشرتی زندگی میں دین زندہ کرنے کی ہمت نصیب فرما. معاملات کا دین ہم سب کو عطا فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. ایمان اسلام کی بنیاد پر اہل اسلام کو باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما. رنگ، نسل، وطن، علاقے، نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما. مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. اے مولا کریم ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل جیسے آپ چاہتے ہیں اپنے دین کی حفاظت اشاعت کے لیے قبول فرما. ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے استحکام نصیب فرما. یا نیکی کی اور خیر کی اور شرم و حیا کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما. شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما. مولا کریم یہاں ایمان، ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. اے اللہ اپنے فضل سے دین کی خدمت کے جتنے نقشے ہیں سبھی کی حفاظت فرما. تمام شعبوں کے لیے اہل لوگ، مخلص لوگ عطا فرما. جو کام کر رہے ان کی اہلیت میں، اخلاص میں اور ترقی نصیب فرما. اے مولا کریم تمام حاضرین، حاضرات، سامعین، سامعات سبھی کی جائز حاجات کو پورا فرما. مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما. ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما. مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.